الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. قابل قدر ناظرین کرام، علماء کرام، طلبہ مدارس و جامعات، اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو ہم نے محدثین اعظام کے مختصر تعارف کا سلسلہ شروع کیا ہے، آج اس کی یہ دوسری مجلس ہے اور اس دوسری مجلس میں بھی ہم اصحاب کتب ستہ میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا جو بقیہ حصہ ہے اس کو پیش کریں گے۔ قبل اس کے کہ آج کی مجلس کا آغاز کیا جائے اور آج کے موضوعات آپ کے سامنے رکھے جائیں، میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بات بتلا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف سے متعلق جو علمی مواد پیش کیے جا رہے ہیں اور جو بھی معلومات ہیں، ان معلومات کا مرجع اور مصدر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب سیر اعلام النبلاء ہے، اور سیر اعلام النبلاء کے اندر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور سوانح ہیں، اس کا اختصار فضیلت الشیخ محمد بن سلیمان المہنا نے کیا ہے، اور اس اختصار کی روشنی میں مزید کچھ اضافے کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پیش کی جا رہی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی مجلس کا جو سب سے پہلا نقطہ ہے اس کا تعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حافظہ سے ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وسعت علم سے ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور ذکاوت سے ہے۔ ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں کتابوں میں کہ اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مضبوط قوت حافظہ عطا کیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے گہرے علم کے مالک تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت، آپ کی ذکاوت غیر معمولی تھی، اور یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے سے کام لینا چاہتا ہے اور اس سے اسلام کی خدمت لینا چاہتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین بہت ساری خوبیاں عطا فرما دیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جو یہ خوبیاں پیدا ہوئی تھیں، اللہ رب العالمین نے خوبیوں سے مالا مال کیا تھا، وہ ویسے ہی یہ خوبیاں پیدا نہیں ہو گئی تھیں، بلکہ
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی قد و کاوش تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی محنت تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غیر معمولی اور بے انتہا جانفشانی تھی، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی توفیق مزید بھی تھی، جس کی وجہ سے یہ اعلیٰ رتبہ اعلیٰ مقام اس انسان کو حاصل ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عبد الرحمن بن محمد البخاری کہتے ہیں کہ سمعت محمد بن اسماعیل البخاری یقول، عبد الرحمن بن محمد البخاری کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا۔ کل کے درس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل نام ہے محمد ہے، اور ان کے والد محترم کا نام اسماعیل ہے، اور آپ شہر بخارا کے رہنے والے تھے۔ خیر، عبد الرحمن بن محمد البخاری کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل البخاری کو کہتے ہوئے سنا کہ لقیت اکثر من 1000 رجل من اہل الحجاز والعراق والشام ومصر۔ کہتے ہیں عبد الرحمن بن محمد کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حجاز، عراق، شام اور مصر کے تقریباً 1000 لوگوں سے ملاقات کی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں، یہ 1000 لوگ عام لوگ نہیں ہیں، یہ دنیا کے چیدہ اور چنندہ لوگ ہیں، یہ اہم ترین لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے علوم و فنون سے اور مختلف قسم کی مہارتوں سے، لیاقتوں سے مالا مال کیا تھا۔ 1000 لوگوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان ملکوں میں ملاقات کی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لقیتہم کرات، کہ ان لوگوں سے ایک مرتبہ ملاقات نہیں ہوئی، 2 مرتبہ ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ ان ملکوں کے 1000 لوگوں سے بار بار میری ملاقات رہی۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل الشام ومصر والجزیرۃ مرتين، کہ شام، مصر اور جزیرہ کا، جزیرۃ العرب کا میں نے 2 مرتبہ چکر لگایا، 2 مرتبہ وہاں گیا اور وہاں اپنے مشائخ سے میں نے شرف ملاقات حاصل کی۔ اسی طرح امام بخاری کہتے ہیں وَأَهْلِ الْبَصْرَةِ 4 مرات، کہ میں بصرہ 4 مرتبہ گیا، وَبِالْحِجَازِ 6 عام، اور حجاز میں 6 سالوں تک رہا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وَلَا أُحْصِي كَمْ دَخَلْتُ الْكُوفَةَ وَبَغْدَادَ، کہ میں شمار نہیں کر سکتا، میں گن نہیں سکتا کہ کتنی مرتبہ میں کوفہ گیا اور بغداد گیا۔ محترم ناظرین، یہ جو ممالک ہیں آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، اور یہ ممالک اس زمانے میں علوم و فنون کے مراکز سمجھے جاتے تھے۔ دور دراز سے لوگ ان ملکوں کا قصد کرتے تھے، اور وہاں جو علماء اور مشائخ تھے ان علماء اور مشائخ سے کسب علم کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الاشياء ان الدين قول وعمل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان شہروں کے مشائخ سے، علماء سے میں نے علم حاصل کیا، اور جو بھی ہمارے مشائخ تھے، جو بھی ہمارے علماء تھے، وہ سب کے سب اس بات کے قائل تھے کہ دین قول و عمل کا نام ہے، دین قول و عمل کا نام ہے، اور سبوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان القرآن کلام اللہ،
ان القرآن کلام اللہ، یہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ خیر، تو اس سے اقتباس سے ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ کا علم ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم کی خاطر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے ملکوں کا، کون کون سے ملکوں کا انہوں نے سفر کیا۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے سچے اور پکے عقیدے کے حامل اپنے اساتذہ اور مشائخ سے کسب علم کیا۔ یہاں پر یہ نقطہ قابل التفات ہے، قابل توجہ ہے کہ جس زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان ملکوں کا سفر کیا، آج کے زمانے کی طرح سہولیات نہیں تھیں اور آسانیاں نہیں تھیں، بلکہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ایک ملک سے دوسرے ملک جانے میں، ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں۔ لیکن علم کی خاطر، علم کے حصول کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ان ملکوں کا سفر کرتے رہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیشتر اسفار ہیں وہ پاپیادہ ہیں، پیدل انہوں نے سفر کیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی راہ میں محنت کیے بغیر کوئی آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا، علم میں وسعت پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ نقطہ بھی نہایت قابل توجہ ہے اور اہم ہے کہ آج کے طلباء اور آج مدارس اور جامعات میں پڑھنے والے لوگ بڑی جلدی اکتا جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، تھکاوٹ کے، تعب کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو، ایسے طلباء کو نصیحت اور سبق حاصل کرنا چاہیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ انہوں نے علم کی خاطر کتنے شہروں کا چکر لگایا، کتنے ملکوں کا سفر کیا، کیسے پیدل سفر طے کیا، اور ذرہ برابر بھی ان کے اندر اکتاہٹ نہیں دیکھی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے بغیر ایک لمبے زمانے تک اپنے اساتذہ سے علم حاصل کرتے رہے، اور یہی معاملہ علم کا ہے کہ علم 2 دنوں میں، 4 دنوں میں، 2 سال، 4 سالوں میں نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے لمبا زمانہ بھی درکار ہوا کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے مشہور شاگرد محمد بن ابی حاتم الوراق کہتے ہیں، محمد بن ابی حاتم الوراق کہتے ہیں کہ سمعت حاشد بن اسماعیل وآخر یقولان، محمد بن ابی حاتم الوراق کہتے ہیں کہ میں نے سنا حاشد بن اسماعیل اور ایک دوسرے شخص کو، وہ دونوں حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ کان ابو عبداللہ البخاری یأتی معنا الى مشائخ البصرة وهو غلام۔ یہ دونوں حضرات حاشد بن اسماعیل اور ایک دوسرے شخص جن کا نام یہاں پہ مذکور نہیں ہے، یہ دونوں کہا کرتے تھے، یہ دونوں کہتے ہیں کہ میں نے پایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں ہمارے ساتھ بصرہ کے مشائخ محمد بن ابی حاتم الوراق کہتے ہیں